بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، یہ آج کی دوسری نشست ہے جس کا موضوع مقرر کیا گیا ہے کہ ربانی لا رمضانی. سمجھ گئے نا؟ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس موضوع کی وضاحت اور اس کو مزید سمجھانے کے لیے ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں اور جنوں کی جو پیدائش کی ہے، وما سورہ زاریات کی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیعبدون، صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب یہ جو عبادت جس مقصد کے تحت اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہی تینوں چیزیں آج سمجھیں. ہمیں، آپ کو، دنیا کے سارے انسانوں اور جنوں کو اللہ نے صرف کس کے لیے پیدا کیا؟ کس مقصد کے تحت؟ لیعبدون. اب اس مقصد کو اس مقصد میں کامیابی کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہو تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ عبادت کیا ہے. سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے کیا؟ وہ علم ہے. علم ہے تبھی انسان سمجھتا ہے کہ عبادت کا کیا طریقہ ہے. آپ حضرات جانتے ہیں، ابھی ہو سکتا ہے بہت ساتھیوں نے نماز پڑھی ہوگی، تو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. جہنم ہو نمازیوں کے لیے. کتنی عجیب سے چیز ہے. فویل للمصلین، جہنم ہو کس کے لیے؟ یا برباد ہو گئے نمازی. دیکھیں، نماز پڑھی لیکن اللہ کو جیسے نماز مطلوب تھی ویسے نماز نہ پڑھی. نمازی تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں نمازی نہ بن پایا. تو سمجھنا ہے
تین چیزیں اگر بیک وقت ہمارے اندر پیدا ہو گئیں تبھی اس مقصد میں، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس مقصد پورا ہوگا۔ پہلی چیز علم سیکھنا۔ علم سیکھنا کہ عبادت کیا ہے، عبادت کیا ہے، کیسی ہونی چاہیے، کس طرح سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو عبادت کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسلام میں علم حاصل کرنے کو بہت ضروری قرار دیا گیا۔ اللہ رب نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض، اتنا علم حاصل کرنا جس سے انسان روزمرہ کے مسائل اور عبادت اور فرائض اور واجبات ادا کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر کلمہ گو پر فرض ہے۔ علم حاصل کر لینے کے بعد دوسری چیز جو ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالی کی بذات خود عبادت کرے۔ آپ نے علم حاصل کیا اور علم کے بعد کیا کریں؟ عبادت کریں۔ علم کے مطابق، شریعت کے مطابق اللہ اس کے رسول نے جیسے عبادت کا طریقہ بتایا ویسے آپ عبادت کریں۔ اگر ویسی عبادت نہ ہوئی تو هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عمل کرتے کرتے تو تھک چکے، اتنے عمل دنیا میں کیے کہ تھک چکے ہیں، لیکن اتنے عمل کرنے کے باوجود تصلی نارا حامیہ، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے میں گئے بیچارے۔ عمل تو کیا، بہت کیا، تھک چکے تھے، لیکن گئے کہاں؟ وہ جہنم میں۔ کیوں؟ کوئی عمل ان کا قبول نہ کیا گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ عمل ویسے نہ کیا جیسے اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ تو سب سے پہلے اس مقصد میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری۔ نمبر ایک علم، نمبر دو علم کے بعد عمل، ٹھیک ہے نا؟ نمبر تین، آپ کے پاس علم ہے اور آپ نے عمل کیا، اللہ کی عبادت کیا، پتہ نہیں دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نہ علم ہے نہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اب تیسرا مرحلہ آتا ہے دعوت۔ کیا چیز؟ دعوت، نہیں دوسروں کو عبادت کا طریقہ سکھلانا اور دعوت دینا۔ تین چیزیں، علم، عمل اور دعوت۔ یہ تین چیزیں اکٹھا ہوگی تبھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، علم ہو، علم کے ساتھ عمل ہو اور عمل کے ساتھ دعوت ہو۔ اللہ تعالیٰ تینوں فریضہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے اب عبادت، علم پہلے ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ علم، عبادت کیا ہے، عبادت کب تک کرنی ہے؟ رب العالمین نے پہلے تو عبادت سمجھ لیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اللہ تعالی ہر وہ عمل جو اللہ تعالی نے اپنے تقرب کے لیے مقرر کیا ہے، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن، قول سے ہو یا عمل سے، فعل سے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ اسی لیے رب العالمین یہاں بیان فرما رہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اب سمجھیں کہ عبادت انسان پر کب سے فرض ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے تو پیدا کیا، لیکن اس پر عبادت کب سے فرض ہوتی ہے؟ تو انسان پر عبادت فرض ہوتی ہے بلوغت کے بعد۔ مرد ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی، بلوغت کے بعد اس پر عبادت فرض ہو جاتی ہے۔ اگر بلوغت کے بعد عبادت نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن ثلاث
تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. کچھ بھی وہ کرتے ہیں نوٹ نہیں کیا جاتا, کرامن کاتبین لکھتے نہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ ان الصبی حتی یحتلم, لڑکا یا لڑکی جب تک کہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے. نمبر 2, وعن النائم حتی یستیقظ, سویا ہوا انسان جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. نمبر 3, وعن المجنون حتی یفیق, جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو جب تک کہ دماغ اس کا درست نہ ہو جائے. عبادت کی فرضیت ہوتی ہے بلوغت کے بعد, لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے اندر جب سوجھ بوجھ آ جائے تو اسی وقت سے ان کو عبادت الہی کا حکم دیں, تاکہ بڑے ہونے کے پہلے عبادت کرنے کے عادی وہ بن جائیں. مثال کے طور پر نماز کا معاملہ آیا, سنن کی روایت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوهم بین المضاجع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے ارشاد فرمایا, لوگو مروا اولادکم بالصلاۃ, اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین, جبکہ تمہارے بچے 7 سال کے پہنچ جائے. تمہارا لڑکا تمہاری لڑکی 7 سال کی پہنچ گئے, اب ان کو نماز کا حکم دو. اب سوتے ہوئے ان کو نہ چھوڑ دو, کھیلتے ہوئے نہ ان کو چھوڑ دو, باقاعدہ ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا, 8, 9, 10, 8, 9, 10 سال تک ان کو زبان سے کہتے رہو, ڈراتے رہو, تنبیہ کرو. لیکن وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, لیکن جب اولاد 10 سال کو پہنچ جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. اب سزا دو. دیکھیں, فرض تو نہیں ہے لیکن ان کو سزا دی جا رہی, تاکہ بڑے ہونے بلوغت کے پہلے نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں. ان کے ذہن میں بات آ جائے کہ ہاں نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. آپ نے فرمایا وَفَرِّقُوهُمْ بَيْنَ الْمَضَاجِعِ, اور 10 سال کی اولاد ہو جانے کے بعد ہر اولاد کا بستر الگ کر دو. اب بچی باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی, بیٹا ماں کے ساتھ نہیں سوئے, بھائی بہن کے ساتھ نہ سوئے, ہر ایک بچے کا بستر الگ الگ کر دو. سمجھ گئے نا؟ تاکہ کسی اخلاقی برائی میں شیطان ان کو مبتلا نہ کر سکے, کوئی حرکت ان سے نہ کرا سکے. ٹھیک ہے بھائی, بات واضح ہو گئی. نماز کا مسئلہ تو ہو گیا. روزے کا مسئلہ آیا. اللہ اکبر, صحیح بخاری کی روایت, صحابیات دودھ پلانے والے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی. سحر کے وقت دودھ پلا دیتی تھی اور دن بھر بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی, بھوکا رکھتی تھی. اور کہتی ہیں ہم لوگ کھلونے تیار کر رکھتے اور چھپا کے رکھتے. جب بھوک کی وجہ سے بچہ رونے لگتا تو کوئی نیا کھلونا پکڑا دیتی, بچہ اس میں بہل جاتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم لوگ افطار کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی. اللہ اکبر. فرض تو نہیں تھا لیکن ان سے عمل کروایا جا رہا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد پکڑ کے لایا گیا, پٹائی شروع کی. رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہے تھے, اچھی طرح سے پٹائی کی اور کہا بے شرمو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم لوگوں کے گھروں میں دیکھو چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہو, تم کہتے ہو روزہ, دن بڑا ہوتا ہے, گرمی زیادہ ہے, بھوک نہیں برداشت ہوتی, یہ چھوٹے بچے برداشت کرتے ہیں. یعنی کہنے کو ایک دستور تھا عبادت کروانے کا. تو عبادت فرض تو نہیں ہے لیکن 10 سال کے بعد یا اس سے پہلے ان کو عبادت کا حکم دیا جائے گا
تاکہ بڑے ہونے کے بعد عبادت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جو لوگ 7 سال سے اپنی اولاد کو نماز وغیرہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور اگر کبھی کچھ ضد کیا تو پھر رکھ بھی دیتے ہیں، اور بچہ الحمدللہ بڑے ہونے کے بعد بہت عافیت میں رہتے ہیں، وہ عافیت میں ہے، لیکن نہیں ابھی بچہ ہے، اور جب بچے کے ذرا بال نکلنے لگے، یہاں گوشت آ گیا، وہ بھی ٹی شرٹ پہنا تو اب دیکھتا ہے، اب ڈیڈی اگر کہے نماز نہیں وہ تھپڑ ماروں گا تو بھی بسا اوقات سینہ تان کے اللہ کی قسم کھڑا آؤ، سمجھ گئے نا۔ اب وہ باپ کبھی اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا پاتا، اب اللہ ہی کرم کر جائے تو نمازی بنتا۔ اسی لیے اچھی طرح سے تجربہ کرو، اللہ نہ کرے اس میں کوئی بیٹھے ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ سوتے ہوئے بچوں کو نماز کے لیے جگانے میں ڈرتے ہیں کہ بچہ ناراض ہوگا یا 2-4 باتیں سنا دے گا، وہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ کون لوگ؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے بچپنے سے بچوں کو تعلیم نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کا حکم دے۔ لیکن نماز روزہ جو فرض ہوتا ہے بلوغت کے بعد سے، ٹھیک ہے نا۔ اب ختم کب ہوتی ہے عبادت؟ فرضیت ساقط کب ہوتی ہے؟ عبادت ساقط کب ہوتی ہے؟ عبادت تو شروع ہو، بچوں کو نماز کا حکم کب سے دیا جائے گا؟ 7 سال تک۔ بلوغت کے بعد بھی عبادت تو فرض ہو گئی، اب یہ عبادت کب تک فرض ہے؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں ایک چیز مشہور ہے، کچھ بابا ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، سمجھ گئے نا۔ ان کا کیا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے اللہ تک تعالیٰ پر یقین آنے کا، جب اللہ پر یقین آئے گا تو نماز ختم۔ یہ باطنی فرقوں نے کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بس دل کی نماز، کبھی یہ نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی چیز جو ضروری سمجھنا ہے وہ یہ کہ عبادت کی انتہا کیا ہے؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، رب کی عبادت کرتے رہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ کیا آ جائے؟ یقین۔ اللہ رسول نے فرمایا الیقین الموت، یقین سے مراد کیا ہے؟ موت۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت برابر کرتے رہیں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی یہاں تک کہ موت آ جائے۔ جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، انسان کا دماغ کام کرتا ہے، ہوش حواس میں ہے، اس کے اوپر عبادت کرنا فرض ہے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے پھر اس کے عمل رک گئے۔ جب تک زندہ ہے اسے نماز پڑھنی ہے، اسے عبادت الہی پر قائم رہنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت اور قرآنی آیات میں وضاحت کر دی گئی، کیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو خبردار، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہو۔ یعنی عبادت اسلام کے معنی آتے اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرتے رہو۔ اللہ کی فرما برداری انسان پر کرنا واجب ہے جب تک کہ جان نکل نہ جائے۔ مرتے دم تک انسان پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے۔ اسی لیے انبیاء دعا مانگتے تھے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ توفنی مسلما، اللہ اسلام کی حالت میں موت دینا اور مرنے کے بعد ہمیں صالحین میں
شامل کر دینا، صالحین سے، صالحین کے زمرے میں اللہ مجھے داخل کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث میں واضح کر دیا عبادت الہی مرتے دم تک ہے انسان پر۔ اسی لیے اسلام میں استقامت کی بڑی فضیلت ہے۔ کس کی؟ استقامت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر وہ قائم رہے، رب کی عبادت پر قائم رہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کا قول ہے کہ مومنوں نے اللہ کو تسلیم کر لیا تو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات پر عمل کرتے گزار دیتے ہیں، زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ استقامت کس کو کہا جاتا ہے؟ استقامت کہا جاتا ہے مداومت کو، کسی چیز پر قائم رہنے، کسی چیز پر ڈٹے رہنے کا نام کیا ہے؟ استقامت۔ اور اس راہ میں اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود کے اندر ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اے نبی آپ اور جو ایمان والے آپ پر ایمان لا، جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے ضروری کہ فاستقم کما امرت، اللہ نے جس طرح کا حکم دیا ہے اسی پر آپ لوگ ڈٹے اور قائم رہیں۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور خبردار استقامت کو چھوڑ کر کے ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو جائیں جو ظلم کرتے ہیں، گنہگار ہیں۔ تو میرے بھائیو، استقامت نام ہے اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری پر قائم رہنا اور ڈٹے رہنا۔ یہ استقامت اسلام میں بہت ضروری چیز ہے اور فرائض میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متعدد صحابہ کرام سے روایتیں موجود ہیں، آپ نے فرمایا سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ والشیء من الدلجۃ۔ آپ نے ارشاد فرمایا سددوا وقاربوا، اے لوگو تم اسلام پر سیدھے چلتے رہو، وقاربوا، وقاربوا، اور قاربو یعنی اسی پر قائم رہو اور اسی پر ڈٹے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سددوا، تم سیدھے چلو یعنی شریعت کی پابندی تم کرتے رہو، وقاربوا، اسی پر تم ڈٹے رہو۔ اور بعض روایتوں کا بعض لوگوں نے کیا معنی بیان کیا؟ سددوا، تم سیدھے اسلام پر چلتے رہو، سیدھے اسلام پر چلو، وقاربوا، اگر کہیں کچھ مشکلات اور دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں تو بالکل اسلام دور، اللہ کی فرما برداری سے ہٹ نہ جاؤ بلکہ بالکل بادو بادو چلو، جب رکاوٹیں دور ہو جائیں تو پھر سیدھے آ جاؤ۔ اور اس کی مثال یہ ہے، یہ دیکھیں ایک سامنے روڈ بنا ہوا ہے بالکل سیدھا، اگر کہیں روڈ پر کام چل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ روڈ ہی آپ چھوڑ دیں، بلکہ جہاں کام ہو رہا اسی بادو سے پھر آپ سائڈ سے آتے ہیں، اور جہاں کام ختم ہوا جہاں کام ختم ہوا وہیں پھر دوبارہ اپنے روڈ پر آپ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں سددوا، سیدھے چلو، وقاربوا، قریب قریب چلتے رہو۔ اگر کوئی دشواری ہے، کوئی پریشانی ہے تو ایسا نہیں کہ ہاں فرما برداری چھوڑ دو، بلکہ اس کے قریب قریب چلو۔ پھر
پھر وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور 3 ٹائم ایسے ہیں جو 24 گھنٹے میں خاص طور سے عبادت کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. ایک تو صبح، نمبر 2 شام، اور نمبر 3 رات کی کچھ تاریکی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کچھ خلل، کچھ کمی رہی تو یہ 3 وقت بڑے مقدس ہیں، صبح، شام اور رات کی تاریکی میں. ان وقتوں میں تھوڑا سا بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا، جس سے کمی پوری ہو جائے گی، جو کوتاہیاں ہیں وہ کور ہو جائیں گی. تو انسان کو چاہیے کہ سداد کا راستہ اختیار، استقامت، سددو وقاربو، میرے بھائیو یہ انسان کو کرنا ضروری ہے. پھر آپ حضرات کو ایک چیز اور بتائیں، اللہ رب العالمین نے یہ نیکیوں سے، گناہوں سے، یا بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، اگر ہم نے کچھ دن عمل کیا اور اس کے بعد ہم نے وہ عمل چھوڑ دیا تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پیارا نہیں. سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ خیر العمل ما دیم علیہ یا ادومہ وان قل. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو وہ عمل بہت پیارا ہے جو پابندی سے کیا جائے، گرچہ تھوڑا ہی صحیح، تھوڑا ہی صحیح، لیکن آپ پابندی سے اس کو کریں. مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت ہے، اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ روزانہ بندہ قرآن کی تلاوت کرے. ایک انسان جوش میں آ کر کے 1 ہفتہ خوب پڑھ لیا پھر 11 مہینے کے لیے چھوڑ دے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بلکہ اللہ کو پسند کیا ہے؟ بندے کا قرآن سے روزانہ رابطہ رہے، تھوڑا ہی پڑھے لیکن روزانہ پڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پیاری اور پسندیدہ ہے. اب آئیے ہم آپ لوگوں سے جو کہنا چاہتے تھے وہ یہ کہ اب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا بڑا عجیب و غریب تقریباً 95% مسلمانوں کا یہ طریقہ ہو گیا ہے، 95% کیا، اور رمضان میں تو مسلمان بن جاتے ہیں، روزے نماز کے تو بڑے پابند بن جاتے ہیں، اب پھر اس کے بعد سمجھ گئے نا، رمضان جاتے ہی اب اگلے رمضان تک پھر اسلام ان کو نظر نہیں آتا. میرے بھائیو کیا یہ عمل کوئی اچھا عمل ہے؟ کیا یہ عمل مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے کہ آدمی رمضان میں نماز پڑھ لے، 1 مہینہ رمضان میں نماز پڑھ لے پابندی کے ساتھ، 11 مہینے اب نماز نہ پڑھے تو کیا 1 مہینے کی نماز جو رمضان میں پڑھتا ہے اس میں اتنا پاور ہے کہ 11 مہینے کی نمازوں پر وہ غالب آ جائے گا؟ میرے بھائیو ذرا سوچو، ایک انسان 1 مہینہ نماز پڑھ کے رب کی فرما برداری کیا اور 11 مہینے اس نے نماز نہیں پڑھی. اب آپ ذرا بتائیں وہ کون سی نیکی ہے جو برائی پر غالب آ سکے؟ یہ بہت ہی بدترین خصلت ہے، یہ بدترین عادت ہے جو ہمارے مسلمانوں میں شامل ہو گئی ہے. یہ اصل میں میرے بھائیوں یہ یہود و نصارہ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بضرور یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کرو گے، یہاں تک شبرم بشبرن وذراعم بذراع، ایک بالش، ایک فٹ، ایک ذرا تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے. نبی علیہ السلام نے بلکہ حذو القذۃ، یہاں تک کہ جس طرح سے تم موچی کے ہاں جاتے ہو جوتے کی سائز دینے کے لیے تو موچی اس طرح سے ایک پیپر رکھتا ہے، اس پر تمہارا پیر رکھواتا ہے، پھر اس کے بعد ایک پنسل سے کھینچ لیتا ہے تاکہ ذرہ برابر نہ جوتا چھوڑ
چھوٹا ہو یا نہ بڑا. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذرا سوچو کس قدر نبی علیہ السلام نے ہمیں وضاحت کر کے فرمایا اے لوگو جس طرح سے تم جوتے کا سائز دیتے ہو اور جوتا بنانے والا تمہارے پیر کا ایک ناپ لیتا ہے پنسل کھینچ کر کے تم سے پیسہ لے لیا, اب وہ جوتا تیار کرتا ہے تو جو نشان تمہارے پیر پر لگایا تھا اسی نشان کی پابندی وہ کرتا ہے, نہ تھوڑا سا گھٹاتا ہے نہ تھوڑا سا بڑھاتا ہے. جیسے موچی اس نشان کی پابندی کر رہا ہے ایسے ہی تم یہود نصارہ کی ایک ایک چیز کو ویسے ہی اپناؤ گے اختیار کرو گے جیسے موچی جوتے کے سائز والا پیپر یا چمڑے کا خیال رکھتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ ہر وہ چیز یہاں تک کہ لو دخل احدهم جوہر دب, اگر کوئی یہودی یا عیسائی گوہ کے بل میں گھسا ہے تو تم بھی اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرو گے, پیچھے نہیں ہٹو گے, یہاں تک کہ آپ اتنے گھناؤنے کردار تم کر ڈالو گے کہ اگر کوئی بدبخت یہودی یا عیسائی اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کیا ہے تو ہماری امت میں بھی کلمہ پڑھنے والے ایسے بعض بدبخت ہوں گے جو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. میرے بھائیوں کبھی آپ نے سوچا یہودیوں عیسائیوں کا کیا طریقہ ہے؟ یہودی صرف ہفتے میں ایک دن عبادت کرتا ہے, کون سا دن ہے وہ؟ ہفتہ. اور عیسائی سنڈے کو اتوار کو ہفتے میں ایک ہی دن یہود نصارہ جاتے رہے. ہمارا روشن خیال مسلمان رمضانی جو صرف رمضان کا اسلام چاہتا ہے وہ مسلمان جو ہے ہفتے میں صرف ایک دن کب؟ جمعے کو. اور کتنے ایسے ہیں جو جمعے کو بھی نہیں آتے. اللہ اکبر. میرے بھائیو ذرا سوچو اس کا مطلب یہ کہ یہود و نصارہ نے ایک دن ہفتے میں خاص کیا, یہودیوں نے ہفتے کو, عیسائیوں نے اتوار کو, اور مسلمانوں نے 2 دن پہلے کس کے کیا منتخب کر لیا؟ جمعے کو. ذرا سوچو آخر کیا اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ سوچو میرے بھائیو ذرا اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا. روزانہ اللہ نے 50 وقت کی نماز ہم پر فرض کرا دیا. جتنی آسانیاں ہو سکتی ہیں اللہ نے ساری آسانیاں ہم کو دی ہیں, ساری آسانیاں ہم پر. ان الدین یسر, دین اسلام سے آسان کائنات میں کوئی دوسرا دین ہے ہی نہیں ہے. کتنے وقت کی نماز اللہ نے فرض کیا؟ نہیں 50 وقت. نبی علیہ السلام بہت خوش تھے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کیا ہوا؟ رب نے 50 وقت کی نماز ہماری امت پر فرض کر دیا. آپ بہت خوش تھے. موسیٰ نے کہا ارے خوش نہ ہو, یہ بہت پریشان ہو جائے گی امت. ہمیں تجربہ ہے کتنے نمازی ہوتے ہیں, اللہ سے جائیں کہیں اور کم کر دے. موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر اللہ کے واپس گئے. پھر اللہ نے 5 گھٹایا, واپس آ رہے ہیں. کتنا کہ اللہ نے 5 ماہ, یہ بھی بہت زیادہ ہے. موسیٰ نے کہا پھر جاؤ. بار بار اللہ تعالیٰ گھٹاتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کو واپس لوٹاتے رہے. یہاں تک کہ 45 معاف کر دی, باقی کتنی بچی؟ صرف 5 نماز لے کر کے نبی علیہ السلام آ رہے تھے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ہاں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے 5 وقت کی نماز باقی رکھی, باقی 45 کی معاف کر دیا. پھر جاؤ, یہ بھی بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام پھر گئے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی کچھ کم کر دیں. اللہ اکبر. کیا سوچو بھائی, کتنی آسانی تو کر دی, اس میں بھی کم کر دیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ ما یبدل القول لدی, بس اب اس کے بعد ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جائے گی. جاؤ, ہم نے 45 معاف کر دیا, صرف 5 رکھا ہے. اور سب سے بڑا ہمارا کرم یہ کہ ہن خمسون, صرف پڑھنے میں نے 5 کیا ہے, اجر و ثواب میں 85 ہمارے ہاں باقی ہے. اللہ اکبر. اور کیا چاہیے تھا میرے بھائیوں؟ اتنے بڑے کرم نواز رب کے لیے 5 وقت آدمی سجدہ نہ کر سکے؟ کیا کن کن نعمتوں سے اللہ نے نوازا.
لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کر سکے. الیہود و نصارہ کا طریقہ تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. یہ 5 وقت کی نماز اللہ نے 24 گھنٹے میں فرض قرار دیا. اور ان 5 وقتوں میں ایک وقت بھی انسان اگر ضائع کر دے کتنا نقصان کتنا خسارہ. صحیح بخاری کی روایت اللہ رسول نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر. ایک مسلمان کی اگر ایک دن کی نماز عصر فوت ہو گئی، صرف کتنی 5 نہیں بلکہ صرف ایک نماز، من فاتتہ صلاۃ العصر، جس نے 4 وقت کی نماز پڑھی 5 وقت کی پڑھتا ہے لیکن ایک دن عصر کی نماز اس کی ضائع ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا تو جس کی ایک دن کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کو سمجھنا چاہیے فَكَأَنَّمَا أُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اسے یہ سمجھنا چاہیے اس کا اتنا نقصان ہوا کہ آگ لگی، ساری جائیداد ساری پراپرٹی چل گئی اور اولاد سب کے سب وفات پا گئی. نہ کوئی اولاد بچی، نہ کوئی جائیداد پراپرٹی مال بچا، ساری چیزیں ضائع ہو گئی. جتنا نقصان ہوتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بھی زیادہ اس امتی کا نقصان ہوا جس کی ایک دن کی نماز عصر فوت ہو گئی. پھر ایک انسان دوستو ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، لیکن اگر فجر پڑھتا تو ہے لیکن جب نیند پوری ہوتی ہے تب پڑھتا ہے، وقت پر نہیں. پڑھتا کب ہے؟ رمضان میں تو بڑے سحر کے کیا فوراً بھگ کر کے آ گیا اور رمضان چلا گیا تو اس کا حشر کیا ہے؟ اب عصر کے فجر کے وقت سویا ہے. صحیح بخاری کی روایت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دکھلایا گیا، ایک دور لے گایا گیا، ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں ایک انسان لیٹا ہوا ہے، سر کے بل چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک آدمی پتھر کی چٹان لے کے کھڑا ہے اور اتنے زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر کیما بن کر کے بکھر جاتا ہے. پھر دوبارہ گیا پتھر لانے کے لیے، پتھر لے کے آنے سے پہلے پھر اس کا سر درست ہو گیا، پھر اس نے سر پھوڑا. اس طرح سے برابر پتھر کی چٹان مار مار کر کے اس کا سر کیما بنا رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا آپ کے امتی ہیں. اللہ اکبر. ارے اس نے کیا کیا؟ کہا یہ وہی ہے جو فجر کے وقت تکیے کے اوپر سر رکھے ایسے سویا رہتا تھا، فجر کی نماز چھوڑ دیتا تھا، فجر کی نماز چھوڑ دیتا تھا. مغرب پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، عشاء پڑھی، مغرب ساری نمازیں پڑھی، صرف ایک نماز اس نے چھوڑا. کون سی؟ فجر کی. جبرائیل امین نے کہا قیامت تک تو اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا، پھر اس کے بعد اور دوسرا عذاب. میرے بھائیو نماز آدمی کیسے چھوڑ دے؟ نماز کی پابندی، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 5 وقت کی نماز. اے لوگو کیا صرف رمضان کا روزہ بخشوا دے گا؟ ہم نے کیا سوچ رکھا ہے ہم نے رمضان میں نماز کی پابندی کر لی تو یہ نہ سمجھ لینا کہ 11 مہینے کے نماز چھوڑ دیے تو کامیاب ہو گئے. نبی علیہ السلام کی حدیث مسند احمد بن حنبل کی روایت آن فرمایا 5 صلوات، یہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے. من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے ان 5 وقت نماز کی پابندی کیا یہ قیامت کے دن برہان ہوگی، دلیل ہوگی، نجات کا ذریعہ بنے گی، مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کریں گی اور یہ نور ہوگی، یہی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گی. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس نے نمازوں کی حفاظت، ان 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت نہ کیا، لَمْ تَكُن لَّهُ نور، نہ اس کے پاس نور ہوگا، نہ مسلمان ثابت کرنے کی کوئی دلیل پیش کر سکے گا، اور یہاں تک کہ اور نجات کا کوئی عمل اس کے پاس باقی نہ رہ گیا. جب نماز ہی نہیں تو اب دوسرے اعمال کیا نجات دلائیں گے؟ اسی لیے میرے بھائیو رمضان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے انسان توبہ کر لے کہ ہم رمضان میں نماز شروع کر رہے ہیں تو آئندہ بھی نماز کی پابندی ہم کریں گے. اگر نماز سے ہٹ گیا، سیزن کو دیکھا نہ رمضان آیا نماز پڑھ لو اور رمضان گیا تو نماز چھوڑ دو، میرے بھائیو یہ مسلمان بھائی کے لیے قطعاً مناسب
نہیں ہے. اسی لیے آئیے اب ذرا غور کریں. رمضان کے اندر یہ بخشش کی بات چل رہی تھی، مغفرت کی. ایک انسان اگر نہ وہ اس طرح سے برائیاں کر رہا ہے، گناہ کیا ہے، اتنی کوتاہیاں کیا ہے، تو اب اس کے پاس کون سا عمل ہے جو اسے بخشوا سکے؟ اسی لیے نماز کی پابندی. اب تھوڑی دیر آپ ذرا سوچیں کہ یہ رمضان میں کون سی عبادت ہے جو آپ نہیں کرتے ہو. کتنی عبادت آپ کریں گے بھائی رمضان میں؟ نماز کی، ٹھیک ہے نا. تو کیا یہ نماز رمضان کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت زندگی کے ساتھ خاص ہے؟ یہ سمجھنا ہے. کیا یہ 5 وقتہ نماز رمضان کے ساتھ خاص ہے کہ انسان کی زندگی کے ساتھ خاص ہے؟ کس کے ساتھ خاص ہے بھائی؟ اس کا تعلق رمضان سے نہیں. جو رمضان سے ہوتا تو صرف رمضان میں پڑھی جاتی. رمضان کے علاوہ زندگی سے ہے. اسی لیے چاہے انسان کو رمضان ملے یا نہ ملے، بہرحال اسے نماز کی پابندی کرنی ہی کرنی ہے. چلو نمبر 2، نماز کے بعد روزہ. الحمدللہ یہ روزہ رمضان کی عبادت ہے، فرض. لیکن روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی خاص ہے. شوال میں روزہ رکھا ہوگا آپ نے، عاشورے کا روزہ رکھا، عرفے کا روزہ آپ نے رکھا، ابھی شعبان میں آپ نے روزہ رکھا. کتنے مسلمان بھائی جو ہیں وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ روزہ بھی روزہ فرض ہے رمضان میں، باقی یہ نیکی رمضان کے بعد کی بھی ہے. اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ان عبادات کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے آئے صدقات اور خیرات کی بات چلی. رمضان میں نبی علیہ السلام صدقہ خیرات زیادہ کرتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی آپ صدقات اور خیرات کرتے تھے. تلاوت قرآن یہ ہمیشہ کی عبادت ہے، کوئی صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. تراویح کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں، سال کے 12 مہینے نبی علیہ السلام رات میں نماز پڑھا کرتے تھے. اسی نماز کو رمضان میں آپ نے اول وقت مقدم کر دیا. یہ ساری عبادتیں میرے بھائیوں رمضان کے علاوہ بھی ہیں. اسی لیے ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عبادتیں صرف رمضان تک نہ کرے بلکہ رمضان کے بعد بھی یہ عبادتیں کرتا رہے. اسی لیے آئیے اس حدیث کو سنیں اور بات اور واضح ہو جائے گی جو صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے. علی بن ابی طالب، ابو مالک، عبداللہ بن عمرو، کئی صحابہ سے مروی ہے. اس حدیث کو سن لینے کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عبادتیں جو ہم رمضان میں شروع کیے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ عبادتیں رمضان کے بعد بھی ہم کرتے اور ساری زندگی کرتے. لیکن مشکل یہ آئی کہ 95% ہمارے بھائی مسلمان جو ہیں وہ رمضان جاتے ہی یہ ساری عبادتیں 11 مہینے کے لیے پھر چھوڑ دیتے ہیں. گویا کہ صرف رمضان میں وہ مسلمان بننا چاہتے. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے اور 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ نہیں ہے. یعنی وہ اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. آؤ اس حدیث کو ذرا سنو. نبی علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. اے لوگو، اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے محل تیار کر رکھے ہیں جنت میں، اور وہ محل اتنے عالی شان ہیں کہ اگر اندر داخل ہو گیا، جس کو مل گئے، اگر وہ اندر رہے گا تو پوری دنیا، پوری جنت میں جہاں کچھ ہو رہا ہے اپنی جنت کا سارا معائنہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ کر لے گا. اور اگر باہر چلا گیا ہے پلٹ کر کے دیکھے گا تو جنت میں جو کچھ ہو رہا محل کے اندر وہ پر دیکھ لے گا. اتنے عالی شان وہ محل، شیش محل اللہ نے بنا رکھا، اتنے عالی شان. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے بیان کیا، صحابہ تو خاموش تھے، لیکن اتفاقاً ایک بدو آ گیا تھا. وہ اتنا اس کو مزہ آیا، وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ لمن ہیا. آپ سے اس کی
خوبی ہی بیان کرتی جا رہی ہیں. لمن ہی، آپ بتائیے کہ اتنا عالی شان محل کن کے لیے ہے؟ وہ اس بدو سے صبر نہ ہو سکا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عالی شان محل ان کے لیے ہیں. لمن الان الکلام واطعم الطعام وتابع الصيام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. نے فرمایا یہ عالی شان محل ان کے لیے ہیں. لمن الان الکلام واطعم الطعام وداوم الصيام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. آپ نے فرمایا یہ عالی شان محل ان کے لیے ہے جن کے اندر 5 خوبیاں پائی جائیں، 5 عمل کریں. نمبر 1 آپ نے ارشاد فرمایا پہلا عمل کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کریں. بات کریں تو اچھی بات کریں. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اذا کان یوم صوم احدکم، اللہ اکبر، رمضان کے انشاءاللہ کل بات آئے گی، رمضان کے اندر ہماری زبان کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا. کیا فرمایا؟ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث، تم میں سے جب کوئی انسان روزے سے ہو تو نہ تو اپنی زبان سے گندی بات کہے، نہ گالی گلوچ کہے، نہ برائیاں کرے. اگر کوئی اس سے لڑتا جھگڑتا ہے تو کیا کہہ دے؟ انی مرؤن صائم. دیکھو روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب زبان کی حفاظت روزے کے علاوہ، رمضان کے علاوہ بھی ہے. آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام یا لمن الان الکلام، یہ عالی شان محل ان کے لیے ہے جو اپنی زبان کو سیدھے رکھیں، درست رکھیں. نمبر 1 واطعم الطعام، اور غریبوں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلائیں. ابھی آپ نے سنا رمضان کے مخصوص اعمال میں سے کیا ہے؟ کھانا کھلانا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، اللہ رب العالمین جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب اتنا ہی ثواب اللہ تعالی نے افطار کرانے والے کو بھی دیا. اللہ اکبر. کھانا صدقہ خیرات ہر ایک موقع پر ہے. آگے آپ نے فرمایا وداوم الصیام، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ، یعنی صرف رمضان میں رکھ کر کے چھٹی نہیں کر لیا کہ رمضان میں روزہ رکھا اب آئندہ رمضان آئے گا تب رکھیں گے. یہ محل ان کے لیے ہے داوم الصیام یا تابع الصیام، جو رمضان کے بعد بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. رمضان کے بعد روزہ رکھنے کا اہتمام، جیسے میں نے کہا شوال کے 6 روزے، ہر مہینے کے چاند کی 13، 14، 15 کے روزے. آپ نے ارشاد فرمایا جس نے 3 روزے ہر مہینے میں رکھ لیا اللہ تعالیٰ اس کے مہینے بھر کا روزہ رکھنے کا ثواب دے دیا. اسی طرح سے عرفہ کا روزہ ہے، عاشورے کا روزہ ہے. نبی علیہ السلام یہ شعبان میں اتنا روزہ رکھا کرتے تھے کہ کسی اور مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہی نہیں تھے. تو برابر یہ نبی رمضان کے علاوہ کی بھی یہ عبادت ہے، صرف رمضان میں خاص نہیں. رمضان میں فرضیت روزے کی خاص ہے، فرض روزہ صرف رمضان ہی میں ہے، لیکن نفلی روزوں کے بڑے فضائل اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں. انسان کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی روزوں کا اہتمام کرے. اسی طرح سے وصلی باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سوئے رہتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے. میرے بھائیو، رات میں تہجد کی نماز یہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، قیام رمضان، بلکہ قیام لیل یہ سال کے 12 مہینے کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب بندوں کی خوبی بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو لوگ اپنے اللہ کے محبوب بندے جو ہیں رات گزارتے ہیں تو رکوع اور سجدے، عبادت اور اطاعت میں وہ گزارتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے فضائل ہیں. جتنی عبادتیں آپ رمضان میں کر رہے ہیں اگر دیکھیں گے تو یہ ساری عبادتیں رمضان کے بعد سال کے 12 مہینے ہیں. اسی لیے ہم مسلمانوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان آ گیا انہی عبادتوں کی تاکید
تاکید بڑھ گئی، انہی عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ نے اور بڑھا دیا۔ عام دنوں میں تہجد کی جو فضیلت تھی اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے رمضان کی راتوں میں نماز پڑھتے ہیں اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا۔ عام دنوں میں جو روزے کا ثواب تھا، رمضان میں روزے کو فرض قرار دے کر کے اللہ تعالیٰ نے روزے کی اہمیت اور بڑھا دی۔ تو ہونا یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے دوستو کہ رمضان میں جو عبادتیں کر رہے ہیں اور رمضان کے بعد بھی ہماری باقی رہیں، رمضان کے بعد بھی وہ باقی رہیں، وہ سلسلہ ہمارا جاری رہے۔ ایسا لیکن مشکل آئی، میں نے کہا مشکل جو آئی وہ یہ کہ آج مسلمانوں کا دستور ہے کہ ساری عبادتیں رمضان میں تو کرتے ہیں اور رمضان گزر جانے کے بعد فرائض کی بھی پابندی چھوڑ دیتے ہیں۔ عیب یہ ہے فرائض کو چھوڑ دینے کے بعد نوافل کبھی انسان کو نجات کا ذریعہ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے استمرار ہونا چاہیے، دوام ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے۔ رمضان میں جو عبادتیں ہم شروع کر رہے ہیں کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی یہ عبادتیں ہماری جاری رہیں، اور عبادتیں رمضان کے لیے نہ کریں بلکہ عبادت اللہ کے لیے کریں۔ اللہ صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ موجود ہے۔ اسی لیے انسان پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کو فرض قرار دیا ہے حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک کہ انسان کو موت نہ آ جائے۔ اور ایک چیز اور سن لیں آخر میں میرے بھائیوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان کی وجہ سے گناہ ہمارے معاف ہو گئے، یہی سمجھتے ہیں نا، رمضان میں ہم نے روزہ رکھا ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہم نے رات کو تہجد کی قیام کر لیا ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہم نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کی اپنی سوچ ہو، آپ کی اپنی یہ سمجھ ہو میرے بھائیوں، نہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 اس کو جا کر کے ضرور پڑھیے گا۔ رب آیت نمبر 82 اللہ نے وعدے کیا کیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، کن کے روزہ رکھنے سے رمضان میں کن کی مغفرت اللہ کرتا ہے، کن کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اگر یہ نیت ہے کہ رمضان بھر پڑھیں گے، رمضان بھر شریعت کی پابندی کریں گے، رمضان کے بعد پھر چھٹی، تو میرے بھائیو اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ کے ہاں اعتبار کس کا ہے میرے بھائیو؟ دل کا ہے، نیت کا ہے، ارادے کا ہے۔ آپ کا ارادہ کیا ہے اللہ اس پر اجر و ثواب دیتے، اس پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ اللہ ہوگا۔ اللہ فرماتے واقعی ہم غفار ہیں، اللہ غفار تو ہے لیکن کس کی مغفرت کرتا ہے؟ یہی آیت سمجھ لیں، اس کے بعد بات ختم۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ یہ 3۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو واقعی میں غفار ہوں۔ اللہ کیا فرماتے؟ وَإِنِّي لغفار، میں غفار ہوں، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں، لیکن کس کی؟ لمن تابا، جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں۔ ان 4 شرطوں میں سے ایک شرط بھی جہاں ختم ہو گئی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1 لمن تابا، جو توبہ کر لے۔ کیا کر لے بھائی؟ توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا توبۃ النصوح، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سوچو اے ایمان والو توبہ کرو، توبۃ النصوح۔ میں نے کیا بتایا توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں؟ 3 شرطیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل۔ 3 شرطیں، تینوں کا 3 سے۔ ماضی میں 11 مہینے جو گناہ کیا ہے پچھلی زندگی میں اس پر انسان کیا ہو؟ نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو۔
کہ ہم نے بہت بڑی نافرمانی کی، احساس ہو۔ نمبر 2 حاضر، کیا؟ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عہد کر۔ اب آپ بتائیں، بات ذرا اچھی تو نہیں لگے گی، لیکن واقعی اللہ تعالیٰ ہدایت کی دعا ہم لوگ کر سکتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن جو صرف رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، واللہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی 11 مہینے انہوں نے گناہ کیا ہے، رب کی نافرمانی کی ہے، اس پر ذرہ برابر کوئی ندامت نہیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ اگر نادم ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ دوبارہ ادھر نہ لوٹنے دیتا، اس پر نادم نہیں۔ پہلا رکن ختم۔ ایک دوسرا رکن ہے، ہاں رمضان میں اس غلطی کو چھوڑ دے۔ واقعی رمضان میں تو ٹی وی پر ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ نقاب ڈال دیتے ہیں، دیکھیں نا، دیکھا کیا ڈال دیتے ہیں؟ وہ کور ڈال دیتے ہیں۔ نہیں، رمضان ہے، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ رمضان میں تو اس کی شکل بھی گناہ ہے، لیکن رمضان گیا، پردہ اٹھ گیا۔ سوچو ذرا سا، ذرہ برابر پچھلی زندگی کا کوئی گناہوں کا کوئی احساس نہیں۔ اب آج اس نے واقعی گناہ چھوڑ تو دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی نیت ہے یہ ساری چیزیں ہم چھوڑے ہیں کب تک؟ بلکہ پر سال میں نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا دیکھو، اگر نیت کر لو کہ واقعی یہ گناہ ہمیں چھوڑنا ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں، من یتحر الخیر یؤتا ومن یتوقع الشر یوقع، جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو برائی سے بچا لیتے ہیں، اور جو نیکی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور سورہ شورى کی آیت وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ چلو بھائی، پر سال ایسے میں نے ایک مثال دی، میں نے کہا دیکھو تم سگریٹ پیتے ہو؟ کہا کہ ہاں پیتے ہیں۔ کہا کہ اچھا رمضان میں؟ کہا بس سحر کے وقت پی لیتے ہیں، پھر افطار تک میں یاد بھی نہیں پاتا تھا۔ دیکھو، ہاں سحر میں تو پی لیا اور نماز جاتے وقت منہ صاف کیا، کہا پھر 15 گھنٹے سگریٹ ہم کو یاد نہیں آتا۔ اچھا پھر؟ میں نے کہا اچھا رات بھر میں کتنا پیتے ہو؟ کہا کم سے کم 3.5 پاکٹ۔ کتنا؟ 3.5 پاکٹ پیتے ہیں۔ ذرا سوچو ذرا سا، ایک آدمی نیت کیا کہ ہمیں سگریٹ نہیں پینا ہے، جبکہ 24 گھنٹے میں اتنی عادت اس کی پڑی ہوئی ہے، 3 پاکٹ وہ 3.5 پاکٹ پی ڈالتا ہے، لیکن رمضان میں جب اس نے ٹھان لیا کہ ہاں ہمیں نہیں پینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دیا، بچ گیا۔ لیکن نیت نماز اس روزہ افطار کرتے ہی نیت ہی اس نے کیا تھا کہ نہیں پیوں گا جب تک کہ روزہ افطار نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نیت کیا تھا افطار تک کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق اپنی اس سے واپس لی۔ ایک مسلمان آج رمضان میں گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد گناہ کرنے کا ارادہ ہی پہلے سے ہے، اسی لیے رمضان ختم ہوتے ہی پھر وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے کے ارادہ ہے کہ بھائی رمضان آیا ہے، رمضان بھر نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیں الحمدللہ پرانے سارے نمازیوں سے پہلے الحمدللہ وہ نماز میں آتا، اللہ نے اس کو اتنی توفیق دی ہے، نیت ارادہ کیا، لیکن چونکہ نیت اس کی کیا ہے؟ صرف 1 مہینہ، پھر 1 مہینہ رمضان گزرتے ہی پھر ذرا دیکھیں 11 مہینے تک اس کو توفیق نہیں ملے گی، کیوں؟ نیتوں کا کھوٹ ہے۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچو، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں مغفرت اس کی کرتا ہوں جس نے
توبہ کیا. یہاں عام طور پر جو لوگوں کو رمضان گزر جاتا ہے لیکن اس رمضان کے بعد کوئی عمل باقی، رمضان کوئی اثر چھوڑ کر کے نہیں جاتا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ارادے میں کھوٹ ہے، نیت ہماری درست نہیں ہے. پہلے ہی سے ہم نے سوچ رکھا ہے کہ مہینے ہی بھر ہمیں عبادت کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اور رمضان کے بعد پھر ہمیں گناہ کرنا ہے. تو توبہ تو نہیں ہوئی بھائی، کی ہوئی؟ توبہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 3. صرف ایک شرط پائی گئی، 2 شرطیں پائی نہ گئی. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، یقیناً ہم غفار ہیں، مغفرت کرنے والے ہیں. لیکن کس کی؟ جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1 توبہ کر لے، سمجھ گئے نا. نمبر 2 وَآمَنَ، اور اپنے عمل اور گفتار سے تصدیق بھی کر دے. نمبر 3 وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے. ایسا کہ نہیں گناہ تو چھوڑ دیا لیکن نیکی نہیں کر رہا ہے، سمجھ گئے نا. عمل صالح کرتا ہے. آگے ثُمَّ اهْتَدَىٰ، یہ لفظ ثم آیا ہے. کیا آیا ہے؟ ثم کے معنی ہے تو پھر. اللہ اکبر. اس نے توبہ کیا، تصدیق کیا، عمل صالح کیا، ہو گئے نا. ثم اهْتَدَىٰ، پھر آئندہ کے لیے وہ ہدایت پر آ گیا، ہدایت قبول کر لیا. کیا پتا چلا؟ ثم اهْتَدَىٰ، آئندہ. ثم کے معنی پھر وہ نیک بن گیا. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی گناہوں کی مغفرت ہم کرتے ہیں. کن کی؟ جو آئندہ نیکی پر قائم رہیں. 1 مہینہ نیک بن گیا، 1 مہینے کے بعد نیکی پر قائم نہ رہا، ہزاروں نیکیاں کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تکبیر تحریمہ کر رہا ہے، اب مسجدوں میں آ رہا ہے، درس میں بیٹھ رہا ہے، اجتماعات میں شامل ہو رہا ہے، ہزاروں نیکیاں کر رہا ہے، صدقہ خیرات. لیکن میرے بھائی پھر ثم اهْتَدَىٰ، وہ قائم نہ رہ گیا. اللہ مغفرت کرتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، ان کی جن کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں. اب 4 شرطیں پائی گئیں تو سمجھ جاؤ بھائی رمضان ہمارا کامیاب گزرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آیات آپ کے سامنے ہیں. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی یہ ہے کہ انسان کی نیکی، انسان برابر وہ نیکی کرتا رہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت، الخیر عادہ والشر لجاجہ، الخیر عادہ والشر لجاجہ. اے لوگوں، نیکی وہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی وہ بنتی ہے جس کی عادت، جس کی انسان کی جس چیز کی عادت پڑ جائے، جس نیک عمل کو اتنا کرنے لگا کہ کرتے کرتے اس کی عادت بن جائے، وہ نیکی ہوتی ہے. الخیر عادہ، نیکی وہ ہے جس کی عادت انسان بنا لے کہ ہاں ہمیں یہ کرنا ہے، کرتے کرتے اتنا وہ کرنے لگا کہ وہی عادت بن گئی. اور اس کی مثال، اگر آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہیں تو اللہ اذان ہوتے ہی یا کچھ پہلے ہی معلوم پڑتا کسی نے آ کر کے دھکے دے اٹھا دیا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کبھی آپ بھول جاتے ہیں، لیکن بھول جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ، اس میں بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہوگا کہ سوئے ہوئے ہیں بے خبر، الارم لگانا بھی بھول گئے، لیکن اذان کا وقت ہوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو، کیوں؟ عادت سے بن چکی. الخیر عادہ، نیکی وہ ہے جو بالکل عادت انسان کی بن جائے. وہ کیسی عادت ہے نیکی کہ یا 1 مہینے کر لینے کے بعد پھر کبھی وہ نیکی ہمیں اچھی ہی نہ لگے. اسی لیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آ جائے. ہمیں رمضان میں بھی نیکیاں کرنا ہے اور رمضان کے بعد بھی نیکیاں
قائم رکھنا ہے، یہی سب سے بہترین عمل ہے، یہی استقامت ہے، یہی اسلام چاہتا ہے۔ اور رمضان کا یہی مقصد بھی ہے کہ انسان کے اندر تھوڑا سا نکھار آ جائے، کچھ سستی اور کچھ کاہلی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ ورنہ ایسا نہیں کہ رمضان کوئی نئی عبادت لے کر کے آیا ہو، ساری عبادتیں سال بھر کی ہیں، رمضان میں ان کی تاکید میں، ان کی فضیلت میں، ان کے اجر و ثواب میں کچھ اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسے رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی وہ نیکیاں کرنے کے ہمیں توفیق دے۔ بلکہ دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور واقعی صدق کے دل سے اگر رمضان میں دعا کر لو کہ اللہ جیسے ابھی تہجد کی توفیق دی ہے، رمضان کے بعد بھی تو انشاءاللہ ضرور توفیق ملے گی۔ اللہ جیسے ابھی قرآن کی تلاوت کا موقع دے رہا ہے، اللہ رمضان کے بعد بھی اس کی توفیق دینا۔ جتنی نیکیوں کے ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نیت کی قدر کرتا ہے، انشاءاللہ نیکیوں کی توفیق ضرور ملے گی۔ باقی انشاءاللہ کل کا پروگرام عصر کے